السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وقال عليه السلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وقال عليه الصلاة والسلام: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين۔ میں تمام منتشر ساتھیوں سے گزارش کرتا ہوں ذرا قریب قریب آ جائیں، ذرا قریب آ جائیں۔ سنت بھی ہے، افہام و تفہیم بے آسانی بھی ہے، اور یہ طالب ہونے کی نشانی بھی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وحی سنانے کے لیے حضرت جبریل تشریف لاتے تھے، گھٹنے سے گھٹنا ملا دیا کرتے تھے۔ اسند رکبتیہ الی رکبتیہ ووضع کفیہ علی فخذیہ۔ حدیث جبریل میں اس کی وضاحت موجود ہے کہ آپ جب بیٹھتے تھے جبریل حضور کے سامنے تو گھٹنے سے گھٹنا ملا دیا کرتے تھے۔ محترم معزز حضرات علماء کرام، بزرگان دین، عزیز نوجوانوں، اس وقت ہم رمضان المبارک کے استقبال کے عنوان پر اکٹھا ہوئے ہیں۔ استقبال کس کو کہتے ہیں؟ کسی کی آمد کا انتظار کرنا، کسی کی آمد کا بے چین ہو جانا، کسی کی آمد پر اکرام کرنا، کسی کی آمد پر اعزاز کرنا، کسی کی آمد پر اس طرح ویلکم کرنا کہ آنے والا رہ جائے، آنے والا خوش ہو جائے، آنے والا اپنا اعزاز کو سمجھے، آنے والا اپنا اکرام کو سمجھے، آنے والا فخر محسوس کرے، اسے کہتے ہیں استقبال۔ جیسے ہم بھی اپنے داماد کے استقبال کے لیے ایئرپورٹ میں افراد بھیجتے ہیں، اپنے پڑوس میں کوئی فنکشن ہوا، وہاں کوئی مہمان آئے، انہوں نے آپ سے درخواست کی کہ آپ ذرا استقبال کر لیں، تو استقبال کرتے وقت چہرہ ہمارا کھلا ہوا ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں ویلکم فیس۔ فیس الگ الگ ہوتے ہیں، اجڑے ہوئے چہرے، مرجھے ہوئے چہرے، اداس چہرے، چہرے الگ الگ ورائٹیز کے ہوتے ہیں۔
اور اس میں ایک چہرہ ہوتا ہے کھلا ہوا چہرہ، کھلا ہوا چہرہ، ویلکم فیس، استقبالی چہرہ، جس چہرے کو دیکھ کر آدمی آنے کو من کرے، جس چہرے کو دیکھ کر آدمی کا دل کرے، جس چہرے کو دیکھ کر آدمی خوش ہو جائے، جس چہرے کو دیکھ کر آدمی کا دل باغ باغ ہو جائے، وہ ایک چہرہ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں ویلکم فیس۔ اور رمضان آ رہا ہے، آنے سے پہلے ہم اس کا استقبال کیسے کریں؟ ایک ہے ریڈ کارپیٹ استقبال، ریڈ کارپیٹ استقبال، ریڈ کارپیٹ بچھایا گیا، استقبال کیا گیا، آئیے آئیے آئیے، اہلاً و سہلاً، مرحبا، خوش آمدید، خوش آمدید، خوش آمدید، ویلکم ویلکم ویلکم، اتیت اہلاً و اتیت سہلاً۔ یہ ہوتا ہے استقبال ظاہری اعتبار سے۔ نہ رمضان ہمارے چہرے کو دیکھنے کے لیے آ رہا ہے، نہ رمضان ہمارے کارپیٹ کو دیکھنے آ رہا ہے، نہ رمضان ہمارے مزاج کو دیکھنے آ رہا ہے، نہ رمضان ہمارے گھر اور رگ و روغن کو دیکھنے آ رہا ہے، نہ رمضان ہمارے دسترخوان کے ویرائٹیز کو دیکھنے آ رہا ہے، نہ رمضان ہمارے کپڑوں کو دیکھنے آ رہا ہے، نہ رمضان ہمارے ظاہری چیزوں کو دیکھ کر، نشو و نما کو دیکھ کر اپنے آپ کو سجانے کے لیے آ رہا ہے۔ رمضان کیوں آ رہا؟ اگر آپ رمضان سے پوچھیں رمضان ذرا بتائیے کیوں آ رہے ہیں، تو رمضان کہے گا میں آ رہا ہوں قرآن کو لے کر، قرآن سمجھانے کے لیے، میں آ رہا ہوں قرآن کو لے کر قرآن بسانے کے لیے، میں آ رہا ہوں قرآن کو لے کر قرآن کی زندگی بتانے کے لیے، میں آ رہا ہوں قرآن کو لے کر قرآن کے طور و طریقہ سکھانے کے لیے، میں آ رہا ہوں قرآن کو لے کر تاکہ تمہارا شب و روز قرآن ہو جائے، اس کے لیے۔ اسی لیے اللہ نے رمضان میں قرآن کو نازل کیا۔ آپ ذرا توجہ سے اس بات کو سمجھیں کہ ایک ہے ظرف، ایک ہے مظروف، ایک ہے قرآن، ایک ہے قرآن کے رہنے کی جگہ، ایک ہے اللہ، ایک ہے اللہ کے رہنے کی جگہ۔ لا یسعنی ارضی ولا سمائی ولکن یسعنی قلب عبدی مومن۔ اللہ کہتا ہے نہ مجھے آسمان سما سکتے ہیں، نہ زمین سما سکتی ہے، مجھے اگر کوئی چیز سما سکتی ہے وہ ہے ایمان والے کا دل، میں وہاں سما جاتا ہوں۔ ایمان والے کے دل میں اللہ سماتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک ظاہری اعتبار سے کوئی مکان نہیں ہے، اللہ کو ضرورت کسی بھی چیز کی نہیں ہے، اللہ کو ضرورت کسی بھی ظرف کی نہیں ہے، اللہ کو ضرورت ہے صاف دل کی، صاف دل۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک طرف دل اور ایک طرف معدہ، یہ دونوں کو حضور علیہ السلام نے بہترین انداز سے سمجھایا۔ رمضان المبارک دل کو صاف کرنے کے لیے آیا، رمضان المبارک دل کو مزکا کرنے کے لیے آیا، رمضان مبارک دل کو مصفا کرنے کے لیے آیا، رمضان المبارک دل کو رونق والا بنانے کے لیے، مکمل طور پر اس کو صاف و ستھرا بنا کر چمکانے کے لیے آیا ہے۔ جب رمضان آیا تو کیا کرتا ہے؟ وہ روزے کے ذریعے سے تمام گناہوں کو جلاتا ہے۔ روزہ رکھ کر جب معدہ خالی ہوا، خالی ہونے کے بعد اس کو ذرا ذرا جلانا شروع کیا۔ اب جلا جلا کر کیا ہوا؟ جلاتے جلاتے کیا ہوا؟ جلاتے جلاتے آنکھوں کے گناہ جل گئے، زبان کے گناہ جل گئے، کانوں کے گناہ جل گئے، اعضاء کے گناہ جل گئے، بدن کے گناہ جل گئے، سب گناہ جل کر جس وقت برتن صاف ہو گیا تو آخر میں دل کے اندر کی غلاظتیں بھی جل گئیں۔ جس طرح ایک زنگ آلود لوہا آپ سیقل میں اٹھا کر ڈالیں، سیقل کو آپ جلائیں، بھٹی کو آپ جلائیں، 2 مرتبہ ہتھوڑی ماریں، صاف و شفاف ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہتھوڑی مار کر
روزے کے ذریعے سے تمام اعضاء کو اللہ جب پاک کر دیتا ہے دل بھی صاف و شفاف ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ دل کی صفائی کے لیے اللہ نے جس کو جلانے کا بھٹی بنایا وہ ہے پیٹ، وہ ہے معدہ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا المعدۃ حوض البدن، المعدۃ حوض البدن۔ جس طریقے سے ہمارے مسجدوں میں حوض ہیں، وہ حوض تمام مصلیوں کے لیے ہیں، وہاں پر پانی پاک، نماز پاک، وہاں پانی صاف، نماز صاف۔ اگر وہاں پانی ناپاک ہوگا تمام نمازوں کی نمازیں بھی ناپاک ہو جائیں گی، اس لیے کہ پانی کا تعلق، وضو کا تعلق پانی سے ہے۔ پانی اگر صحیح ہے وضو صحیح ہوگا، وضو صحیح ہوگا نماز صحیح ہوگی۔ اسی لیے فرمایا الوضوء مفتاح الصلاۃ، وضو نماز کی کنجی ہے۔ جب وضو صحیح ہے نماز صحیح ہے، وضو غلط نماز بھی صحیح نہیں ہوگی۔ لیکن وضو صحیح ہونے کے لیے پانی کا صحیح ہونا ضروری ہے، اور پانی کو اللہ جل جلالہ امن والہ نے بالکل صاف اور ستھرا بنا کر اتارتا ہے، پاک پانی اترتا ہے۔ دیگر غلاظتیں پڑنے کی وجہ سے پانی ناپاک ہوتا ہے، ورنہ فی نفسی پانی پاک۔ اللہ کے رسول نے مثال دی، اسی طرح پیٹ حوض ہے پورے بدن کا، تم میٹیریل ڈالتے ہو، وہ میٹیریل اگر پاک ہے تمام اعضاء پاک حرکت کرنے والے بنیں گے، میٹیریل ناپاک ہے تمام اعضاء ناپاک حرکت کرنے لگیں گے۔ عجیب تشبیہ ہے، فرمایا اگر تم میٹیریل یعنی غذا پاک کھاؤ گے، پاک دیکھو گے، پاک بولو گے، پاک سنو گے، پاک سوچو گے، پاک سمجھو گے، پاک بن کر رہو گے۔ اگر غذا ناپاک ہو گیا، ناپاک دیکھو گے، ناپاک بولو گے، ناپاک سنو گے، ناپاک سوچو گے، ناپاک سمجھو گے۔ تو کرنا کیا چاہیے؟ معدے کو روزے کے ذریعے سے اللہ نے پاک کر کیا۔ روزہ جب بندہ رکھتا ہے، یا اللہ میں سحری حلال کھاؤ، افطاری حلال کھاؤ، سحری سے حلال، افطاری بھی حلال۔ کیوں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی حرام سے سحری کر لیا، حرام سے افطاری کر لیا، رب صائم لیس له من صیامه الا الجوع، رب قائم لیس له من قیامه الا التعب۔ اگر تم روزہ رکھنا چاہتے ہو سحری بھی حلال سے کیا کرو، افطاری حلال سے کیا کرو، ورنہ روزے دار ایسے ہوں گے روزہ رکھیں گے، روزہ ان کا قبول ہی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ ناپاک چیز سے انہوں نے روزہ رکھا، ناپاک چیز سے روزہ کھولا، ان کا روزہ قبول نہیں ہوگا۔ اسی لیے قرآن نے کیا کہا؟ اللہ اکبر، یا ایھا الرسل، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات وَعْمَلُوا صَالِحًا۔ اے رسولو پہلے تم پاک کھاؤ، نیک عمل کرو۔ نیک عمل کرنے سے پہلے پاک کھانا شرط ہے۔ یہ عنوان آپ کو نماز میں بیان نہیں کیا جائے گا، زکوٰۃ میں بیان نہیں کیا جائے گا، حج میں بیان نہیں کیا جائے گا، روزے میں بیان نہیں کیا جائے گا، لیکن اللہ نے سمجھا دیا عرب عمل صالح نماز ہے، عمل صالح روزہ ہیں، عمل صالح زکوٰۃ ہیں، عمل صالح حج ہے۔ ان تمام فرائض سے پہلا فرض کون سا؟ قرآن بتاتا ہے کلوا من الطیبات، پاک کھاؤ۔ یہ تمام فرضوں سے پہلے کا فرض ہے۔ کیا مطلب؟ اب تم استقبال کیسے کریں؟ پاک رزق سے۔ آپ استقبال کیسے کریں؟ پاک افطاری سے۔ آپ استقبال کیسے کریں؟ پاک دل سے۔ آپ استقبال کیسے کریں؟ پاک نظر سے۔ آپ استقبال کیسے کریں؟ پاک معدے سے۔ اب رمضان کا استقبال کیسے؟ سحری کا کھانا پاک کرو، تمام اپنے اپنے آمدنی کو دیکھو، میری آمدنی کہاں سے ہے؟ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی محترمہ الزوج محترمہ، انہوں نے جب دیکھا میرے شوہر کے پاس مختلف قسم کے مال آتے ہیں، کیسے مال آتے میں نہیں جانتی، لیکن اس اللہ کی بندی نے
اپنے لیے اپنے شوہر نے جو مہر کا پیسہ دیا اس مہر کے پیسوں سے اپنا کھانا بنا کر کھاتی تھی۔ حضرت تھانوی نے لکھا ہے عورت کے لیے سب سے زیادہ حلال پیسہ اس کا مہر کا پیسہ ہے، وہی مہر ہم لوگ ادا نہیں کرتے۔ ولیمہ نقد، مہر ادھار۔ آج کل کی شادیوں میں 90% کیا ہوتا ہے؟ ولیمہ نقد، مہر ادھار۔ ہونا کیا چاہیے؟ ارے اللہ کے بندے، مہر واجب ہے، ولیمہ نکاح میں ایک فرض ہے، ایک واجب ہے، ایک سنت ہے۔ فرض کیا ہے؟ النکاح ینعقد بالایجاب والقبول بحضور شاہدین، یہ فرض ہے۔ واجب کیا ہے؟ لزوم مہرین، مہر کا ہونا واجب ہے۔ سنت کیا ہے؟ یہ تیری حیثیت کے مطابق ولیمہ کرنا۔ اگر تیری حیثیت چائے کی ہے، چائے کا ولیمہ کرو۔ تمہاری حیثیت دودھ کی ہے، دودھ کا ولیمہ کرو۔ سموسے کی ہے، سموسے کی کرو۔ بریانی کی ہے، بریانی کرو۔ بھیک مت مانگو، ولیمے میں بھیک مت مانگو۔ اگر کچھ بھی حیثیت نہیں ہے مت کرو ولیمہ، مت کرو ولیمہ، مت کرو ولیمہ۔ کیوں؟ 90% صحابہ ولیمہ نہیں کرتے تھے۔ کتنے پرسنٹ بولو بھائی؟ 90%۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے یوں سمجھا میں بھی غریب صحابہ کی طرح ولیمہ نہیں کرتا، چھوڑو۔ تو حضور نے فرمایا عبد الرحمن یہ نشانی کیا ہے؟ فرمایا حضور میرا نکاح ہو گیا۔ آپ نے فرمایا ارے بھئی کس سے نکاح ہوا؟ فلاں سے، ولیمہ کیوں نہیں کیا؟ عبد الرحمن خاموش۔ کیوں؟ میں دیکھتا ہوں اس نے بھی نہیں کیا، 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 میں کیوں کروں؟ غریب صحابہ نہیں کیے، میں کیوں کروں؟ فرمایا نہیں، تو لکھپتی ہے، تو لکھپتی ہے، تجھے ولیمہ کرنا ہے، خوشی کا اظہار کرنا، لیکن بڑی دعوت کرنے کی ضرورت نہیں۔ اولم ولو بشاتین، ولیمہ کر، چاہے ایک بکری ذبح کر کے کیوں نہ ہو۔ علماء کہتے ہیں ایک بکری 5 مہمانوں کے لیے ذبح ہوتی تھی۔ کتنے مہمان؟ 5 سے 10 مہمانوں کے لیے ایک بکری۔ حضور کا کہنا کیا تھا؟ ارے بھئی 10 دوستوں کو بلا لو، ولیمہ کر کے بھیج دو۔ اور آج جو واجب ہے بعد میں دیں گے، جو سنت ہے وہ قرض لے کر کھلائیں گے۔ کتنی اچھی شریعت کو سمجھ کو ہی دیکھو ہمیں، ہے نا بھائی؟ جو لازم نہیں اسے ہم نے لازم کر لیا، جو لازم ہے اسے ملازم بنا دیا۔ لا حول ولا قوہ۔ تو میں نے کیا کہا؟ روزوں میں فرض کیا ہے؟ حلال کھانا۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الرسول، اے رسولو۔ سوال پیدا ہوا حضرت کیا یہ رسولوں سے کہا گیا؟ ہم سے تو نہیں کہا گیا۔ حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یأمر المؤمنین بما یأمر بہ المرسلین، اللہ ایمان والوں کو جب حکم دینے کا فیصلہ کرتا ہے تو اللہ رسولوں کو پہلے اس کا حکم دیتا ہے۔ رسولوں کو حکم دے کر ایمان والوں تک وہ حکم کو پہنچانا مقصود ہوتا ہے۔ رسول سامنے، حقیقت میں ایمان والے پورے کے پورے اس کے مخاطب ہوتے ہیں۔ اللہ نے کیا کہا؟ یا ایھا الرسول، اے رسولو، یعنی اے ایمان والو، کلو من الطیبات، پاک کھایا کرو، واعملوا صالحا، پاک کھا کر اللہ اکبر۔ اب دیکھو تکبیر کا مزہ۔ پاک کھانے کے بعد لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اب پڑھو، پاک کھانے کے بعد پڑھو، دیکھو تلبیہ کا مزہ۔ پاک کھانے کے بعد کہو اللہم انی اصوم غدا لک فاغفر لی ما قدمت وما اخرت۔ پھر دیکھو روزے کا مزہ۔
حلال کھانے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. اب دیکھو تلاوت کا مزہ. پاک کھانے کے بعد سبحان اللہ کا مزہ دیکھو، الحمدللہ کا مزہ دیکھو، لا الہ الا اللہ کا مزہ دیکھو، لا حول ولا قوت الا باللہ کا مزہ دیکھو، استغفر اللہ کا مزہ دیکھو، درود شریف کا مزہ دیکھو. تم پڑھتے جاؤ گے مزہ آتا جائے گا. حلال کھانے کے بعد پھر دیکھو تراویح کا مزہ. حلال کھانے کے بعد پھر سنو تفسیر کا مزہ. حلال کھانے کے بعد پھر دیکھو مسجد میں اعتکاف کا مزہ. ہماری تو طبیعت بگڑی ہوئی ہے. میٹھا کیسا لگا؟ نہیں بھئی منہ کڑوا ہے. موسم کیسا لگا؟ نہیں جی بہت بے چینی ہے. آپ کو طبیعت کیسی لگ رہی ہے؟ میری طبیعت بگڑی ہوئی ہے. نہ دیکھنے کو کوئی اچھا لگتا ہے، نہ سننے کو کوئی اچھا لگتا ہے، نہ بولنے کو کوئی اچھا لگتا ہے، نہ کھانے کو کوئی اچھا لگتا ہے. بس مردے کی طرح سوتا رہتا ہے. ارے ہوتا کہ نہیں ہوتا طبیعت بگڑنے پر؟ ارے بھائی جب طبیعت بگڑ جاتی ہے کوئی بھی چیز اچھی نہیں لگتی. اسی طرح جب حلال رزق بگڑ جاتا ہے، جب حلال رزق بدل جاتا ہے، جب سحری بدل جاتی ہے، افطاری بدل جاتی ہے، کھانا بدل جاتا ہے اور ہماری کمائی بگڑ جاتی ہے، پھر روزے میں مزہ. کیا جی نا امام صاحب اتنی لمبی قرات کرتی؟ کیوں؟ کان میں وہ مزہ نہیں. کیا اتنا لمبا بیان؟ کان میں وہ مزہ نہیں. کیا اتنا لمبا روزہ؟ رزق میں حلال نہیں. کیا اعتکاف بے چینی بے قراری سے مسجد میں مچھلی کی طرح تڑپ لے کر ہیں؟ کیوں؟ یہاں کا فالٹ. اسی لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں جیسی میٹیریل ویسی مینوفیکچرنگ. میٹیریل سڑی، مینوفیکچرنگ سڑا. میٹیریل اچھی، مینوفیکچرنگ اچھی. آپ بہترین چیزیں ڈال کر میٹھا بنائیے، میٹھا بڑے لذیذ بنے گا کہ نہیں؟ سڑا ہوا دودھ، سڑے ہوئے چیزیں، سڑے ہوئے برا اور گندا آپ نے اسے کیا کہتے ہیں ڈرائی فروٹس ڈال کر بناؤ گے، میٹھا اچھا بنے گا؟ کیوں مزہ نہیں آ رہا ہے؟ صحابہ کو کیوں مزہ آتا تھا؟ یہاں مزہ تھا تو یہاں مزہ تھا، یہاں مزہ تھا دینے میں مزہ تھا، یہاں مزہ تھا قرآن سننے میں مزہ تھا، یہاں مزہ تھا قرآن پڑھنے میں مزہ تھا، یہاں مزہ تھا تراویح میں کھٹنے میں مزہ تھا، یہاں مزہ تھا رمضان آنے میں مزہ تھا. اور ہمارا یہاں مزہ نہیں ہے. رمضان سے بعض لوگوں کو کچھ لینا دینا ہی نہیں ہے. رمضان آیا تو کیا، گیا تو کیا. مجھے تو نہ روزہ رکھنا ہے، نہ تراویح پڑھنی ہے، نہ مسجد کو آنا ہے، حسب معمول جمعہ آنا. وہ دلندراؤں کو رمضان سے کیا تعلق ہے؟ کیا بھائی دلندر دریا کو گیا، جھینگے پورے بنگے ہو گئے، کہتے جھینگے بنگے ہو گئے. ایسے منحوسوں کو کچھ لینا نہیں ہے رمضان سے. رمضان بھی ان سے کچھ لینا دینے کے لیے نہیں آتا. رمضان بڑا غیرت مند. انلزمکموہا وانتم لہا کارہون. اللہ پوچھتے ہیں کیا میں زبردستی تم پر تھوپوں جبکہ تم لینا ہی نہیں چاہتے؟ لوگے تو ہم دیں گے، جب تم لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہم دیں گے کیوں؟ اللہ کا یہ مبارک مہینہ اتنا زیادہ بے حس نہیں ہے ہم لینا نہ چاہیں اور اللہ دیتا رہے دیتا رہے. اسی لیے کہا جو روزہ نہیں رکھتا اسے عیدگاہ آنے کی اجازت نہیں ہے. کیوں آ رہے ہو بھائی؟ آپ بے روزے دار ہیں، کیوں آ رہے ہو؟ کیا ضرورت آنے کی؟ عید کو ان کو بلایا گیا جو روزہ رکھے، تراویح پڑھائے. اللہ ان کو مغفرت کے پروانہ دینے والا ہے. جیسے میں مکتب کے جلسے ہوتے ہیں، جو بچے پڑھے، جو ایگزام دیے، ان کو پرائزز دیا جاتا ہے.
ایک بچہ روڈ پر ادھر ادھر پھرنے والا گھس گیا، پرائز لینے آ گیا، اے ہٹاؤ ہٹاؤ ہٹاؤ، کون بات تو نہیں، تجھے سب نہیں، جو سال بھر پڑھے، جو امتحان لیے، جو پاس ہوئے ان کو پریزاں دے رہی سو، یا جو چن کھالے کو پھرے ان کو نہیں۔ تو ویسے جو رمضان میں روزہ رکھے ان کے لیے عید ہے، ان کے لیے مبارکبادی ہے، ان کے لیے اللہ کا مغفرت کا پروانہ ہے، ان کے لیے اللہ کا اکرام ہے، ان کے لیے عید کا دن اللہ کی مہمان نوازی کا دن ہے، ان کے لیے اللہ کی رحمتوں میں حصہ، اللہ کی برکتوں میں حصہ، اللہ کی مغفرتوں میں حصہ، رمضان کے تمام تر وہ نورانی ماحول میں حصہ جو ہے ہی نہیں اللہ کا، تو اللہ بھی اس کا نہیں ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ من احب لقائی احببت لقاءہ، جو مجھ سے ملنا چاہتا ہے میں بھی اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ من کرہ لقائی، جو مجھ سے ملنا ہی نہیں چاہتا، کرہت لقاءہ، میں بھی اس سے ملنا نہیں چاہتا۔ تو میرے سے قریب آئے گا میں بھی تجھ سے قریب آؤں گا، تو جب دور بھاگے گا میں بھی دور کر دوں گا۔ تو رمضان اللہ سے جوڑنے کے لیے آ رہا ہے، اللہ سے رشتہ گہرا کرنے کے لیے آ رہا ہے، اللہ سے رشتہ مضبوط بنانے کے لیے آ رہا ہے۔ رمضان آ رہا ہے ہر اللہ کے بندے کو اللہ کا بندہ بنانے کے لیے، اسے کہتے ہیں ریسائکلنگ منتھ۔ کون سا منتھ؟ ریسائکلنگ، ریسائکل، دال کو رمضان میں ہلا کو فریش بنا کر عید کے دن نکال دیتا ہے، جا فریش ہلا کر۔ رمضان آئے ایک ہلانا ہلا ڈالیا بھائی، بولتے کہ نہیں بولتے؟ کیا ہلا دیا؟ جذبے سویا ہوا تھا، جذبہ سویا ہوا تھا، رمضان نے جگا دیا۔ نیتیں سوئی ہوئی تھی، رمضان نے جگا دیا۔ عبادت سوئی ہوئی تھی، رمضان نے جگا دیا۔ ارادے سوئے ہوئے تھے، رمضان نے جگا دیا۔ ذکر سویا ہوا تھا، رمضان نے جگا دیا۔ قرآن سے تعلق کٹ گیا تھا، رمضان نے جوڑ دیا۔ اللہ سے رشتہ کمزور ہو چکا تھا، رمضان نے مضبوط کر دیا۔ مسجد سے تعلق دور ہو چکا تھا، رمضان نے قریب کر دیا۔ رمضان آیا سب کچھ جوڑ کر اللہ سے لے جا کر جڑا دیا۔ رمضان کا روزے دار کیا کہتا ہے؟ تجھے جدا پسند۔ رمضان کا روزے دار کیا کہتا ہے؟ تجھے جدا پسند، مجھے جدا پسند۔ بے روزے داروں سے کہتا ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نہیں میری طبیعت دیکھی جی، سکرات میں کیا ہی، سکرات میں ہی کیا سیٹی پھونکنے والے ہی کیا، انہوں اپنے آپ کو ایمبولنس کے پیشنٹ بنا لیتی ہیں۔ سو نہیں بھائی، بخیا شادیوں میں جا کو خدمت کرنے معلوم، روڑا میں چلنے معلوم، بازار میں گھومنے معلوم، رمضان میں روزہ رکھو بولے تو نہیں بھائی، کر کو یوں جا کو گویا ایک طرف اسرائیل روح گھسیٹ لے کو ہی، اس طرح کی ان کی گفتگو ہوتی ہے۔ ان سے یہ کہا جاتا ہے اللہ کے بندو سنو، تم بیمار ہو؟ ہاں ہو۔ رمضان آیا؟ جی آیا۔ تمہیں کرنا کیا چاہیے؟ علماء سے پوچھا نہیں پوچھا؟ سنو، رمضان جب آئے سب سحری کو اٹھو، شوگر پیشنٹ ہو، بی پی پیشنٹ ہو، کوئی بھی پیشنٹ ہو، سب کے سب سحری کو اٹھو۔ شوگر پیشنٹس کے لیے بہترین نسخہ جو جس کو شعیر کہتے ہیں، اس جو کی گنجی بنا کر سحری میں، افطاری میں، سونے کے وقت ایک ایک گلاس پی لیا کرو۔ رمضان کا احساس بھی نہیں ہوگا، اطمینان سے روزے گزر جائیں گے۔ شوگر پیشنٹس کے لیے بہترین نسخہ کیا کرنا؟ سحری میں، افطاری میں، سونے سے پہلے ایک گلاس جو کی گنجی، نہیں تو جو کا حریرہ پی لو۔ یہاں تک کہ وہ عورتیں جو حمل والی ہیں، وہ عورتیں جو فیڈنگ کر رہی ہیں، وہ بھی آسانی سے روزہ رکھ سکتی ہیں۔
اور الحمدللہ جی 10 سال سے میں سنا رہا ہوں، 10 سال سے جو سنے اللہ کے فضل و کرم سے عمل کرنا شروع کیا، آج بھی روزہ رکھ رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم بھی رکھیں گے بھائی، ہم بھی رکھیں گے، نہیں چھوڑیں گے روزہ۔ میں یوں کہنا چاہتا ہوں بھائی، آپ سحری میں پی لو، آزماؤ جتنی دیر، اور ہمت ہارو مت، جتنی دیر روزہ رکھ سکتے ہو رکھو۔ آپ کو 11 بجے 12 بجے 1 بجے ہمت ٹوٹ گئی، چلو بھی روزہ کھول لو۔ کم از کم اللہ سے کہہ تو سکتے ہیں یا اللہ تیری حکم کی تعمیل کرتے ہوئے 10 بجے تک روزہ رکھا، تیری حکم کی تعمیل کرتے ہوئے 12 بجے تک روزہ رکھا، تیری حکم کی تعمیل کرتے ہوئے 2 بجے تک روزہ رکھا، بول سکتے کہ نہیں بول سکتے؟ انشاءاللہ آپ کو ذرا برابر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اگر تم نے سحری بھی نہیں کی، اپنے آپ فیصلہ کر لیا مجھے روزہ رکھنا ہی نہیں ہے، کبیرہ گناہ، کبیرہ گناہ، کبیرہ گناہ۔ سحری کرو، نیت کرو، جب تک رکھ سکتے ہو رکھو، اس کے بعد روزہ کھول لو، ورنہ کبیرہ گناہ۔ جیسے میں کہتا ہوں کرسی پہ نماز پڑھنے کے سلسلے میں، جتنی دیر تم کھڑ سکتے ہو کھڑو، اللہ اکبر۔ اب سورہ فاتحہ کے بعد آپ کا درنا شروع ہو گیا یوں، اب کیا کرو؟ اب بیٹھ جاؤ، سمجھے بھائی؟ آپ یوں کھڑے ہوئے، کھڑے ہونے کے بعد ماشاءاللہ جتنی پوری قرات اللہ کے فضل سے آرام سے کھڑے ہوئے، اب رکوع کرنے کا نمبر آیا، ہلو ایسا پورا نہیں جھک سکتے، ذرہ ایسا جھک سکتے، ایسا جھکو، پھر اٹھ گئے، سجدے میں نہیں جا سکتے، اب سجدے کے وقت میں بیٹھ جاؤ، شروع سے نہیں بیٹھنا، وہاں سے چیئر میں آئے یا چلے کو آئے، کس میں آئے؟ گھر سے چلے کو آئے یا چیئر میں آئے؟ ویل سے ڈھکل لگائے کیا؟ کیسے آئے؟ تو چلے کو آئے کا مطلب کیا؟ پیر میں دم ہے، پیر میں دم ہے تبھی تو چلے کر آئے۔ شریعت کا حکم بیان کر رہا ہوں، تو جس کے پیر میں دم ہے اگر وہ بیٹھ کر نماز پڑھے، پورے دنیا کے مفتیوں کا فتویٰ نماز نہیں ہوگی، اس پر نماز قضا کرنا واجب ہے، واجب ہے، واجب ہے۔ اور پورے بنگلور والے پتہ نہیں علماء کو کیا سانپ سونگ گیا، سب سمم بکم عمیون، کون سی گرفتاری، چیئرمینوں سے دشمنی موڑ لینا ہماری بس کی بات نہیں۔ میں کہتا ہوں دشمنی نہیں، اللہ کے بندو، یہ بیچارے قربانی دے کر مسجد کا ثواب حاصل کرنے آتے ہیں، یہ چاہتے تو گھر میں بیٹھ سکتے تھے، کیوں آئے مسجد؟ مسجد کا ثواب حاصل کرنے کے لیے، جماعت کا ثواب حاصل کرنے کے لیے، نماز کا مکمل ثواب حاصل کرنے کے لیے۔ یہ تمام بزرگان دین عذر کے باوجود گھر سے آہستہ آہستہ، میں دیکھتا ہوں میری مسجد میں ایک صاحب اتنا ہی چلتے ہیں، سمجھے بھائی؟ اتنا چن کے سٹیپ، چوتھی گلی سے لے کر فجر کی نماز کو پہنچنے تک 20 منٹ لگتا۔ وہ اللہ کے بندے آتے ہیں نماز پڑھنے، اور آتے ہیں مسجد میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے۔ آئیے مسجد سعود میں بتاتا ہوں، اور ان کو میں بتایا کئی بار، ایسا حضرت رہتی، میں بولا ممو جتنی دیر کھڑتی ہیں کھڑ کو بیٹھو، ممو نہیں مولانا کھڑ سکتا ہوں میں، کیا بھی نہیں۔ اب آپ اندازہ لگاؤ اللہ کو وہ نماز کتنی پیاری لگی ہوگی۔ ارے بھائی ہم اللہ کے لیے عبادت کرتے ہیں، اس میں بھی آرام طلبی، جب اتنی قربانی دے ہی چکے، کھڑے ہو کر تھوڑی دیر، جتنی دیر کھڑ سکتے ہو، میں تم پر ظلم نہیں کر رہا ہوں، تمہاری نماز اللہ کے یہاں مقبول بنا رہا ہوں۔ کل حشر کے میدان میں تمہیں پتا چلے گا کون سا مولوی تمہارے فائدہ کے تھا اور کون سا نقصان کا تھا۔ فسوف ترى اذا انكشف الغبار افتحت رجلك فرس ام عمار۔
ان قریب جان لو گے جب یہ سب کے سب غبار آلود ماحول چھٹے گا تب پتہ چلے گا میں جس پر بیٹھا ہوا ہوں یہ گدھا ہے یا گھوڑا۔ نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز صحیح پڑھو نا، نماز اللہ کی یہاں قبول کراؤ نا، نماز اللہ کی یہاں پیاری بن جائے، اس کے لیے تھوڑی سی مشقت کریں گے بھی انشاءاللہ۔ دوسری بات، رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے تو ان لمیٹڈ کھانے کا ارادہ مت کرو۔ کیا ارادہ مت کرو؟ ان لمیٹڈ۔ بعض ساتھیاں بولے مولانا رمضان آیا ہو تو کیا کہ میرا وزن بڑھ جاتا مولانا۔ کتنے کی ساتھیاں، ایک دو نہیں کئی۔ میں بولیا گئی رمضان آتا سو وزن بڑھانے کے واسطے کیا رے قصہ گا تو میں ناشتہ بول کو 3 پلیٹاں ڈھگل ڈالتی، دوپہر کا کھانا بول کو 2 پلیٹ، 5 پلیٹ سحری، لا حول ولا قوت۔ کیا ہونا سو پیٹ کا حل۔ اور یقین رکھو رمضان میں آپ پھینکیں گے۔ میں پانی اتنے بار پی رہا ہوں بیان کرتے وقت، رمضان المبارک میں دن میں 3 پروگرام اٹینڈ کیا، ایک بھی پانی کا دور تک تصور بھی نہیں، ورنہ دیگر ایام میں پانی پینا پڑتا ہے، 2 حلق کو تر کرنا پڑتا ہے، حلق خشک ہو جاتا ہے، ہونٹ خشک ہو جاتے ہیں، زبان خشک ہو جاتی ہیں اور وہ زبان چپکنے لگتی ہے تو پانی پینا پڑتا ہے۔ لیکن رمضان میں اللہ گواہ کبھی اس کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اللہ کی مدد رمضان میں خصوصی ہوتی ہے بندوں پر۔ تو میں کہتا ہوں آپ شوگر پیشنٹ ہیں، رمضان میں شوگر ٹیسٹ کرو، روزہ رکھ کر شوگر نارمل رہے گا۔ ارے میں آپ کو امریکہ کے ڈاکٹروں کا متفقہ فیصلہ سناؤں۔ ڈاکٹروں نے بیماروں کے سلسلے میں یہ فیصلہ کیا، اگر تم 11 مہینے میں 1 مہینہ بھوکے رہو گے، کم کھاؤ گے، تم کبھی بیمار ہی نہیں پڑو گے۔ میں تو کہتا ہوں رمضان ہمارا شیخ بھی ہے، رمضان ہمارے لیے ڈاکٹر بھی ہیں، رمضان ہمارا حکیم بھی ہے، رمضان ہمارا مربی بھی ہے، رمضان ہمارا معلم بھی ہے، رمضان ہمارا مشفق بھی ہے، رمضان ہماری شافع بھی ہے، رمضان ہمارے ہم تمام کا اللہ کے پاس مغفرت کرانے کا سبب بھی ہے۔ تو رمضان کی عزت کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ ایک بھی لمحہ ہاتھ میں تسبیح، رمضان میں سب کے ہاتھوں میں کیا رہنا؟ کیوں؟ کوئی بھی وقت ہمارا خالی نہ رہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کون سی بات کر رہی؟ 10 باتاں کرنے والے ہی 2 باتاں کر کو ختم کرو۔ پیٹی 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 نہیں۔ مرغی سحری میں مت کھایا کرو، نہ افطاری میں کھایا کرو۔ مرغی فارم کی، معذرت چاہتا ہوں اگر کوئی فارم کی مرغی والے ہو تو ناراض نہ ہونا، یہ طبیعت کو بگاڑ دیتی ہے۔ میں نے 2008 میں طلاق دیا اسے۔ کب طلاق دیا؟ 2008۔ کتنے سال ہو گئے؟ اتنے سال سے مرغی میری نامحرم ہے۔ میں نے کہا نہیں، آپ پردے میں رہیں، میرے سامنے نہ آئے، تو ہم نے اس کو طلاق دے دی۔ اور مرغی کھانا ہے، آپ جائیے ناٹی مرغی لیجئے، ذبح کیجئے، کھائیے۔ لیکن یہ علماء کہتے جس جانور میں جو صفت کھانے والوں میں وہی صفت آئے گی، مرغی کو آپ کھلا چھوڑ دے فارم کی، یوں کر لو کھڑ جائیں گے، وہاں ہلیں گے، یہ قدم اٹھا کر رکھیں گے نہیں۔ جتنے ہمارے بزرگان دین ہیں مرغی کھائیں گے پیر اور کمزور ہو جائیں گے۔ سنو اچھی طرح، وہ یوں چھلے کر رہے گی، ہلتی کیا کبتے بھی دے گا، وہ مرغی کو بھاگ کو دیکھو ہی کیا بھائی، خالی یوں سپرنگ ہلا جگہ یوں، آپ جا کو دیکھو بھی، دیکھو پریشان۔ لیکن وہی ناٹی مرغیاں کیسی بھاگتی ہیں، کیسی اڑتی ہیں، اسے پکڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔
فرمایا جو جانور جتنا پھرتیلا ہوتا ہے وہ کھانے سے تم بھی پھرتیلے رہو گے، جو جانور جتنا سست ہوتا ہے وہ کھانے سے تم بھی سست ہو جاؤ گے۔ اسی لیے ناٹی چیزوں کو استعمال کرنا، فارم کی نہیں، ورنہ تم بھی روبو کی طرح ہو جاؤ گے، ہلو گے بھی نہیں، ہدرو گے بھی نہیں۔ آگے سنو، رمضان المبارک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ سنتیں بتائی جو عورتوں کو سنانی ہے۔ باسی تازی ملا کر مت کھایا کرو، باسی ہو تو دونوں باسی، تازہ ہو تو دونوں تازہ، سالن روٹی دونوں باسی چل جائے گا، دونوں تازہ چل جائے گا، سالن باسی روٹی تازی نہیں چلے گی، پیٹ خراب ہو جائے گا، ایسا نہیں کھانا چاہیے۔ اس سے حضور نے منع فرمایا، سمجھے بھائی؟ سفید گوشت ہے تو سفید کو سفید گوشت، مرغی سفید، مچھلی سفید، سفید کو سفید کے ساتھ ملا سکتے ہو، لال کو لال کے ساتھ ملا سکتے ہو، سفید اور لال ملا کر سحری افطاری مت کیا کرو، طبیعت خراب ہو جائے گی۔ اور یہ بات خیال رکھنا، جتنا کم مسالہ رمضان میں استعمال کرو گے اتنی صحت اچھی رہے گی۔ کم مسالہ، جتنا کم مسالہ استعمال اتنی صحت اچھی رہے گی۔ اور سب سے اہم بات، افطاری میں کم از کم 3 کھجور کھایا کرو، لازمی طور پر۔ کتنی کھجور؟ 3 کھجور، 3 کھجور کھاؤ۔ 14 طرح کی کمزوریاں تمام سائنسدان کہتے ہیں، جس وقت ہم بھوکے رہتے ہیں 14 طرح کی کمزوریاں ہمارے اندر پیدا ہوتی ہیں، وہ 14 طرح کی کمزوریوں کو اللہ نے دور کرنے کا وٹامن، دور کرنے کی طاقت کھجور میں اللہ رکھتے ہیں۔ جب تم کھجور کھاؤ گے 14 طرح کی کمزوریاں دور ہو جائیں گی۔ سب سے زیادہ رمضان میں استعمال کرنے کا پھل کھجور ہے، زیادہ سا۔ اور کھجور کیسے کھائیں؟ 3 تو نارمل کھا سکتے ہیں آپ، اس سے زیادہ کھانا چاہتے ہیں، حضور کی 2 سنتیں ہیں۔ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کھجور اور ککڑی، یہ دونوں کی، جس کو ہم کھیرا کہتے ہیں، دونوں کو ملا کر حضور کھایا کرتے تھے۔ جو کھجور اور ککڑی ملا کر کھائے اس کو کھجور کی گرمی سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اس لیے کہ ککڑی وہ سرد ہے، وہ معتدل بنا دے گی، وہ نارمل بنا دے گی۔ تو کھجور ککڑی کھانا حضور کی سنت۔ نمبر 2، کھجور اور مسکا کھانا حضور کی سنت ہے۔ کھجور اور مسکا کھانا، بے مالدار لوگ ہیں مسکا لگا کر کھاؤ، غریب لوگ ہیں ککڑی لگا کر کھا لو، دونوں کی سنت ادا ہو جائے گی۔ اور کبھی بھی جس وقت معدہ گرم رہے ٹھنڈا پانی، ٹھنڈا شربت مت پیا کرو، مت پیا کرو، مت پیا کرو۔ سب سے زیادہ صحت کو ڈینجرس وہ ہے سافٹ ڈرنکس۔ سافٹ ڈرنکس سب سے بڑی بات وہ یہودیوں کا ایجاد کرتا ہے۔ اور جمعیت العلماء دارالعلوم دیوبند میں میرے استاد محترم مفتی ظفیر الدین صاحب مفتاحی رحمۃ اللہ علیہ نے آج سے 22 سال پہلے لکھا، اگر تم سچے پکے مسلمان ہو، وہ دشمن جو جس دشمن کی 1% 3% جس دشمن کے بینک کے کوٹے میں جائے، بینک کے اکاؤنٹ میں جائے، اور وہ دشمن انہی پیسوں کو مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے لگا رہا ہے، اس کی چیزوں کو، اس کے مینوفیکچر چیزوں کو، بنائی ہوئی چیزوں کو بائیکاٹ کرو، ہرگز استعمال مت کرو۔ اس میں سے سافٹ ڈرنکس بھی ہیں، اس میں سے کیا بھی ہیں؟ طبیعت کو بھی مضر، شریعت کو بھی مضر، مسلمانوں کی بھی مضر۔ اور یہ سرد بائیکاٹ ہے ہمارے تمام ان لوگوں کا جو لوگ اسلامی دشمن ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی؟ نہیں پینا۔ اپنے گھر میں بنایا ہوا جوس پیو، بغیر آئس ڈالے کے پیو، نارمل پیو، روح افزا پیو، دیگر پیو، جو بھی پیو نارمل پیو، لیکن ٹھنڈا مت پیو، طبیعت بگڑنے کا اندیشہ ہے۔ سب کریں گے بھی انشاءاللہ۔ اور تراویح کے بعد جلدی سو جایا کرو، سحری میں جلدی اٹھ جایا کرو۔ ایک طرف بیوی،
بیچاری کھانا بھی پکا رہی ہے، ایک تمہارے کان کو بھی پکا رہی ہے، یہ دونوں مناسب نہیں۔ یہاں پر بیچاری تمہیں بھی اٹھا رہی ہے، وہاں پر وہ کچن میں کام بھی کر رہی ہے، اتنی تکلیف مت دیا کرو۔ آپ نیت کرو جلدی ہم لوگ اٹھیں گے، سحری اطمینان سے کریں گے، اور ٹائم دیکھ لینا، حی علی الصلاۃ تک ٹائم ہے بھئی، بول کو ٹکا لو کو رہے، روزہ پورا تباہ ہو جائے گا۔ وہ یہ چھوٹے پروٹوزاں کو بولتے تھے سو کیا بھی نہیں بیٹا کھا، تو عادت ڈالنے کے واسطے، حی علی الصلاۃ تک ٹائم ہے، بچوں کے واسطے، ہم لوگوں کے واسطے نہیں ہے۔ 5 منٹ پہلے سحری ختم کر لینا، کر لیں گے بھی انشاءاللہ، اور 2 منٹ 1 منٹ عام طور پر یہ جو ٹائم ٹیبل ہے اس پر اعتبار مت کرو۔ یہ جو کاڑاں بانٹتی، پرسوں ایک صاحب کہنے لگے گزشتہ سال ایک قریے میں کوئی صاحب اس سے پہلے سال کے کاڑاں اسے لے جا کر تقسیم کر دیے، ڈیٹ بدل کو، انہوں سو وہ قریے والے اس پہ روزہ کھلے کریں، سب کا روزہ تباہ ہوا پورا مہینہ۔ بے ہر سال ٹائم بدلتا کہ نہیں بدلتا، وہ بیچاروں کو پتہ ہی نہیں، سب کا روزہ تباہ ہو گیا۔ تو ہمارے پاس ٹائم فون میں ہی ہے، بنگلور نماز ٹائم اگر ڈالو گے فون میں آ جائے گا، جو فجر کا ٹائم ہے اس سے 10 منٹ پہلے سحری ختم کر لو، جو مغرب کا ٹائم ہے اس کے 1 منٹ کے بعد افطاری کرو گے بھی انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں شریعت کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کہنے کو تو بہت کچھ ہے، وقت کا دامن تنگ ہے، انشاءاللہ دھیرے دھیرے اللہ تعالی بہت ساری باتیں آپ حضرات کے ذہن میں انشاءاللہ علماء اکرام کے ذریعے سے آتی رہیں گی۔ اللہ تعالی ہمارے اس رمضان المبارک کو بے انتہا قبول فرمائے، تراویح کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پورے 20 رکعت اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی پورا قرآن سننے کا اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہر طرح کے خیر ہمارے حق میں مقدر فرمائے، تمام شر سے اللہ حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لک الحمد و لک الشکر، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے خطایا سے درگزر فرما، بقیہ زندگی تیرے رحمات پر مرضیات پر گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب تیرے بندے ہیں، تیرا مبارک مہینہ آ رہا ہے، اس کے استقبال میں ہمارا یہاں جڑنا ہو گیا۔ میرے رب، ہم لوگ اس لائق نہیں ہیں کہ رمضان سے کما حقہ فائدہ اٹھا سکیں۔ یا اللہ ہم بڑے کمزور ہیں، ہمیں جو باتیں بتائی گئی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ ضرور بھی ضرور اس پر عمل کرتے ہوئے ہم رمضان کی تیاری کریں گے۔ یا اللہ تیری مدد ہمارے ساتھ شامل حال فرما، حلال رزق کی توفیق عطا فرما، رمضان میں روزے میں قوت عطا فرما۔ یا اللہ جتنے ہمارے بزرگان دین یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یا اللہ ان سب کو قوت دے، طاقت دے، ہمت دے، حوصلہ دے، تمام مردوں کو بھی طاقت دے دے، تمام عورتوں کو بھی طاقت دے دے، تمام بچوں کو بھی طاقت دے دے۔ رمضان میں یا اللہ اپنے شائن شان ہماری مدد فرما، یا اللہ شائن شان ہماری مدد فرما۔ رمضان کے روزے عافیت کے ساتھ گزرے ایسے فیصلے فرما، جو بیمار ہیں شفا دے دے، جو مقروض ہیں قرض کی ادائیگی شکل صورتیں پیدا فرما۔ یا اللہ جو غلط مقدمات میں پھنسے ہیں رہائی کے فیصلے فرما، جنہوں نے دعا کی درخواست کی ہے، لکھی ہے، متوقع ہیں، سب کے جائز مرادوں کو پورا فرما۔ یا اللہ ہر طرح کے خیر ہمارے حق میں مقدر فرما، شر سے حفاظت فرما۔ تیرے نیک پر گزیدہ بندے جیسے رمضان گزارتے تھے ویسے گزارنے کی توفیق عطا فرما، قرآن سے تعلق نصیب فرما، حدیث سے تعلق نصیب فرما، نماز سے تعلق نصیب فرما، ذکر سے تعلق نصیب فرما۔ یا اللہ آخری عشرے میں اعتکاف کی توفیق عطا فرما، یا اللہ تجھے منانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے روزے میں یا اللہ وہ تمام گندگیاں جس سے بڑوں نے منع فرمایا، یا اللہ ایک طرف صرف کھانے کا روزہ نہیں، زبان کا بھی روزہ ہے، جھوٹ سے، کینہ سے، غیبت سے اپنی زبان کو بچانے کی توفیق عطا فرما، نظروں کو بد نظری سے بچانے کی توفیق عطا فرما، کانوں کو بدسماعی سے بچانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ غلط سوچنے سے، غلط بولنے سے، غلط کرنے سے، یا اللہ غلط جگہوں پر جانے سے، غلط لوگوں کے درمیان بیٹھنے سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ نیک صحبت عطا فرما، اللہ والوں کی صحبت عطا فرما، علماء کی صحبت عطا فرما، قرآن کی صحبت عطا فرما، حدیث کی صحبت عطا فرما۔ یا اللہ تیرے راستے میں نکلنے کی توفیق عطا فرما، مسجد کے کھوٹے بن کر رہ جائیں ایسی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے رزق کے مسائل کو آسان فرما، ہمارے ساتھی بہت سے رزق کے مسائل میں پریشان ہیں، یا اللہ ان کی مدد فرما، ان کی مدد فرما۔
فرما، ان کی مدد فرما یا اللہ، غیبی تعیین شامل حال فرما یا اللہ۔ ان قریب ہمارے علاقوں کا الیکشن ہونے والا ہے یا اللہ، خیر کا فیصلہ فرما، خیر کا فیصلہ فرما۔ اس زمانے کے شداد و نمرود فرعون کا خاتمہ فرما یا اللہ، اسلام کا بول بالا فرما، باطل کا منہ کالا فرما، مسلمانوں کی عزت اور رفعت عطا فرما، مساجد و مدارس و خانقاہوں اور دعوت و تبلیغ کی اور تمام دینی تحریکوں کی حفاظت فرما یا اللہ۔ غلط بولنے سے، غلط سننے سے، غلط کرنے سے پوری پوری حفاظت فرما یا اللہ۔ امت مسلمہ یا اللہ، جس وقت میں ہوشیار رہنا چاہیے اس وقت میں ہوشیار رہنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو ہوشیار کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ۔ ہوشیاری کے وقت میں سو کر اپنے لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی، ایسے بدترین لمحات دیکھنے سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ۔ ہماری دعاؤں کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام دعاؤں کی برکت سے قبول فرما۔ جتنے حاضرین مجلس ہیں سب کے جائز مرادوں کو پورا فرما۔ ربنا تقبل منا ما كان صالحا واصلح لنا ما كان فاسدا برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله۔